جب پیدا ہوئی تھی تبھی نہیں تھے، بچپن سے نہیں تھے. کچھ نہیں، بس جب چھوٹی تھی تب آئیڈیا نہیں تھا، پتہ بھی نہیں تھا. تو گھر والوں نے کافی سپورٹ کیا، میری امی ابو نے مجھ پہ کافی محنت کی، انہوں نے مجھے لکھنا سکھایا، مجھے ایک اچھے اسکول میں میرا ایڈمیشن کروایا. اور جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی تو پھر مجھے آئیڈیا ہوا کہ میرے پاس اس چیز کی کمی ہے. میں نے اس کمی کو کبھی کمی نہیں سمجھا. شکر ہے اللہ کا کہ اللہ جس بھی حال میں رکھے بندے کو خوش رہنا چاہیے. ہم 5 بہن بھائی ہیں، 2 بہن یا 3 بھائی ہیں. ہاں، ایک بڑے بھائی ہیں، اس سے چھوٹی میں ہوں. جی، یہ مجھے پریکٹس کروائی گئی. جب میں چھوٹی تھی مجھے لکھنے کا شوق تھا، پڑھنے کا شوق تھا. بچوں کو اسکول جاتے دیکھتی تھی تو میرا بھی دل کرتا تھا کہ میں جاؤں، مگر پھر میرے والدین نے میرا اسکول میں ایڈمیشن کروایا اور میرے ابو روز مجھے پین پکڑا کے لکھواتے تھے. انہوں نے کافی پریکٹس کروائی، اس کے باوجود پھر مجھے لکھنا آیا اور آج میں اس مقام پہ ہوں. السلام علیکم جی، کیو سی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فہد حسن. آج میرے ساتھ ایک ایسی ملک پاکستان کی بیٹی بہن موجود ہے جس کا نام سمینہ مختار ہے. دونوں بازوؤں سے محروم لیکن جذبہ ایسا کہ ہمت نہ ہاری اور ماسٹر کی ڈگری حاصل کی. اپنا ہر کام زندگی میں خود کرنا پسند کرتی ہے، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا، یہاں تک کہ تعلیم بھی اس نے جو حاصل کی ہے وہ اپنے پیروں کی مدد سے کی ہے. اس سے بات کرتے ہیں کہ آخر اتنے جذبے کی کیا وجہ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سمینہ میری بہن کیسی ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ہوں. سمینہ میری بہن، جب میں نے آپ کی سٹوری سنی، جب میں نے یہ واقعہ سنا، جب میں نے آپ سے ملاقات کی تو قسم خدا کی میرا دل چاہا کہ میں آپ کو سلیوٹ پیش کروں کہ اتنی ہمت، اتنا حوصلہ. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ معاملہ کیسے ہوا تھا؟ آپ کچھ بتانا پسند کریں گے؟ جب پیدا ہوئی تھی تبھی نہیں تھے، بچپن سے نہیں تھے. اچھا، مطلب پیدائشی آپ ایسے؟ جی، پیدائشی ایسے ہوں. جب پیدا ہوئی تھی تبھی نہیں تھے. تو کیسے وقت زندگی کا گزرا، جیسے جیسے بڑھتی گئی، کیا کب آپ کو ہوش آیا، کب آپ کو معلوم ہوا کہ آپ اس نعمت سے محروم ہو؟ کچھ نہیں، بس جب چھوٹی تھی تب آئیڈیا نہیں تھا، پتہ بھی نہیں تھا. تو گھر والوں نے کافی سپورٹ کیا، میری امی ابو نے مجھ پہ کافی محنت کی، انہوں نے مجھے لکھنا سکھایا، مجھے ایک اچھے اسکول میں میرا ایڈمیشن کروایا. اور جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی تو پھر مجھے آئیڈیا ہوا کہ میرے پاس اس چیز کی کمی ہے. میں نے اس کمی کو کبھی کمی نہیں سمجھا. شکر ہے اللہ کا کہ اللہ جس بھی حال میں رکھے بندے کو خوش رہنا چاہیے. ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے گا سمینہ کہ آپ کتنے ماشاءاللہ سے بہن بھائی ہیں؟ ہم 5 بہن بھائی ہیں، 2 بہن یا 3 بھائی ہیں. ماشاءاللہ، آپ تو بڑی ہو کہ چھوٹی ہو سب سے؟ ہاں، ایک بڑے بھائی ہیں، اس سے چھوٹی میں ہوں. ماشاءاللہ سے باقی سب نارمل ہیں؟ جی الحمدللہ، باقی سب نارمل ہیں. پیرنٹس کی طرف سے بھی کوئی ایشو نہیں؟ نہیں، وہ کوئی کہتے ہیں کہ اللہ پاک جب ایک نعمت لیتا ہے تو اس کے بدلے 10 نعمتیں عطا کر دیتا ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ پیروں سے لکھنے کا، کھانے پینے کا یہ جو آپ کا عمل ہے یہ کیسے شروع ہوا؟ کیا یہ پریکٹس کی پراپر آپ نے، گھر والوں نے سکھایا آپ کو؟ جی، یہ مجھے پریکٹس کروائی گئی. جب میں چھوٹی تھی مجھے لکھنے کا شوق تھا، پڑھنے کا شوق تھا. بچوں کو اسکول جاتے دیکھتی تھی تو میرا بھی دل کرتا تھا کہ میں جاؤں، مگر پھر میرے والدین نے میرا اسکول میں ایڈمیشن کروایا اور میرے ابو روز مجھے پین پکڑا کے لکھواتے تھے. انہوں نے کافی پریکٹس کروائی، اس کے باوجود پھر مجھے لکھنا آیا اور آج میں اس مقام پہ ہوں. کیا بات ہے. تو تعلیم آپ نے کیسے حاصل کی؟ اسکول میں آپ جاتی تھی تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوتا تھا؟ ہوتا ہے نا بچے اکثر ڈیگریڈ کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں. نہیں، فی الحال ایسا ہوا تو نہیں ہے. جب شروع میں جاتی تھی، نئی نئی تھی، تب لوگ دیکھتے مثلاً کہ بچے دیکھتے تھے کہ یہ کیسے کرے گی، کافی سوال ہوتے تھے ان لوگوں کے، اور جب وہ مجھے کرتا ہوا دیکھتے تھے تو ان کے سارے سوال ختم ہو جاتے تھے. کیا بات ہے. اچھا جب آپ نے میٹرک کمپلیٹ کر لیا پھر اس کے بعد آگے پڑھنے کا گھر والوں نے کہا کہ آپ کو خود جذبہ تھا کہ یار مجھے آگے اور تعلیم حاصل کرنی ہے؟ نہیں، مجھے شوق تھا تو اس لیے پھر میرے گھر والوں نے بھی سپورٹ کیا، اچھا تو انہوں نے میرا ایڈمیشن کروایا. اچھا. تو پھر میرا سپیریئر کالج میں ایڈمیشن ہوا تھا، اور وہ بھی ایک نیوز اینکر تھے، وہ سپیریئر کالج کے جو اونر ہیں، انہوں نے میرا ایڈمیشن وہاں پہ کروایا تھا، بہترین ہو اور گیا. انہوں نے مجھے فری تعلیم وہاں سے دلوائی 2 سال کی. کیا بات ہے. کیا ڈگری لی وہاں سے آپ نے؟ وہاں پہ میں نے آئی کام کیا تھا. آئی کام کیا. آئی کام کے بعد کیسے سلسلہ آپ کا تعلیم کا جاری رہا؟ بس پھر اللہ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ اگر ہاتھ پکڑنے پہ کیا آئے بات ہے. ماشاءاللہ. تو ماشاء اللہ میرے ابو بھی پھر اتنا تھے کہ وہ مجھے پڑھا سکتے تھے. انہوں نے کافی محنت کی میرے لیے، میرے بھائیوں نے اور ابو نے، کہ سب کی پڑھائی کو اسکپ کر کے صرف میری پڑھائی کروائے گی، کہ ساری توجہ، ساری اہمیت صرف مجھے دی گئی. تو گریجویشن کس میں کیا آپ نے؟ گریجویشن میں نے بزنس مینجمنٹ کا کورس کیا، بیچلرز 2 ایئرس کا. ماشاءاللہ. اس کے علاوہ بھی میں نے سنا ہے کہ آپ نے جو چھوٹے موٹے کورسز ہیں وہ بھی کیے ہیں. یہ بتا سکتی ہیں کون کون سے کورسز آپ نے کیے ہیں؟ جی، وہ میں نے کورس کے بعد پھر میں نے کمپیوٹر کورس کیا تھا، وہ 3 ماہ کا تھا. اسے کمپلیٹ کرنے کے بعد گرافک ڈیزائننگ کا کورس کیا، جس کی ابھی مجھے کچھ دن پہلے ڈگری ملی ہے. بہترین ہو گیا. اچھا سمینہ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ پیروں سے ہر کام کرتی ہیں، کھاتی ہیں، پیتی ہیں، پانی بھی پیتی ہیں، لکھتی بھی ہیں، تو مشکل نہیں درپیش آتی کبھی آپ کو؟
میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ شروع میں تھوڑا مشکل ہوتا تھا، مگر گھر والوں نے کافی مجھ پہ محنت کی، انہوں نے مجھے کافی زیادہ ٹریننگ کروائی، تو شروع میں مشکل لگتی تھی، اب نہیں لگتی۔ اچھا سمینہ، ویسے بڑا ایک عجیب سا سوال ہے، لڑکیوں سے پوچھنا نہیں چاہیے، آپ کی عمر کتنی ہے ویسے؟ 22۔ 22؟ اچھا 22 سال کی عمر میں ماشاءاللہ اتنا جذبہ، تعلیم آپ جاری رکھ رہی ہیں، تو کوئی خواہش ہے؟ لڑکیوں کو بڑا شوق ہوتا ہے نا، بچیاں ہوتی ہیں کسی سے پوچھیں کہ بیٹا کیا بننا چاہتی ہو، کہ جی میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں، پائلٹ بننا چاہتی ہوں، ظاہر ہے میری بہن کا بھی کوئی خواب ہوگا، سپنا ہوگا۔ جی الحمدللہ بالکل ہے خواب، اور اس کے لیے کہتے ہیں ایک چھوٹی سی سیڑھی کی شروعات کرنی پڑتی ہے، وہ بھی کی ہوئی ہے کہ میری بس یہی خواب تھا کہ میں اپنے جیسے بچوں کے لیے کچھ کر سکوں، ایک ایسا ادارہ بناؤں جس میں جو بچے دیکھا ہے میں نے اپنی زندگی میں کہ جو بچے جن کے والدین ان کی فیس پے نہیں کر پاتے، وہ بچے اکثر اسٹڈی سے محروم رہ جاتے ہیں، تو ان کے لیے اور اپنے جیسے بچوں کے لیے کچھ کر سکوں، ان کے لیے کوئی ادارہ بنا سکوں۔ کیا بات ہے! تو روزمرہ زندگی کیسی گزرتی ہے؟ کیا کرتی ہو؟ کیا ایکٹیویٹیز ہیں آپ کی؟ کچھ نہیں، کچھ ناولز پڑھتے ہوئے، بکس پڑھ کے بس ٹائم پاس ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اور کیا کرنا چاہتی ہو؟ اسٹڈی آگے اور کنٹینیو کرنی ہے آپ نے؟ نہیں، ابھی اسٹڈی کے بارے میں تو نہیں سوچا، ابھی بس ایک ہی ڈریم ہے کہ ایسا کوئی ادارہ بناؤں۔ ابھی میں نے اپنا ایک یوٹیوب چینل بنایا ہے، ماشاءاللہ، جی اس پہ ورک کر رہی ہوں کیا انشاءاللہ۔ نام ہے آپ کے چینل کا؟ لائف ود سمینا، لائف وز سمینہ۔ کیا کرتی ہو وہاں پر آپ؟ وہاں پہ میں اپنی ڈیلی لائف شیئر کر رہی ہوں، اچھا، کیسی لائف شیئر کرتی ہو جو ہمارے ساتھ نہیں شیئر کر رہی آپ؟ مطلب کہ میں جو بھی کام کرتی ہوں روزمرہ وہ وہاں پہ، روزمرہ کیا کرتی ہو؟ ہم یہ سمجھو کہ یہ آپ کا چینل ہے، یہ آپ ہی کر رہی ہو، آپ بتاؤ، اسٹارٹ کرو۔ مطلب کہ میں نے گھر کی جو صفائی کی، کچھ بنایا ڈیلی چاہے، ولاگز بناتی ہو؟ جی ٹھیک ہے، بنا، تو آج آپ نے کیا کیا کیا؟ صفائی وغیرہ کیسے کرتی ہو؟ تو ابھی میں نہیں بنا رہی کیونکہ اس پہ کوئی رسپانس کچھ خاص نہیں آ رہا تھا، اچھا، تو صفائی کیسے کرتی ہو؟ کیا کیا کرتی ہو صفائی میں؟ میں جھاڑو لگا لیتی ہوں، کیا بات ہے سمینہ! اور کپڑے استری کیے تھے تو وہ سب ان ویڈیوز میں ہے۔ اچھا، کپڑے بھی استری کر لیتی ہو؟ مطلب کہ آپ نے کسی بھی طرح سے خود کو کسی پر ڈپینڈ نہیں کیا ہوا، انڈیپینڈنٹ زندگی گزارنا چاہ رہی ہو اس حال میں بھی؟ جی الحمدللہ۔ اچھا، ان لوگوں کو سمینہ کیا پیغام دینا چاہو گی جن لوگوں کی زندگی میں ذرہ برابر بھی تکلیف آتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں کہ یا اللہ تنوں میں ہی لبیا سی، یا میں ہی کیوں؟ یہ لوگوں کی سائیکی ہے کہ وہ اللہ سے یہ سوال اٹھاتے ہیں، اللہ سے یہ سوال کرتے ہیں، ان لوگوں کو خاص طور پر آپ کیا کہنا چاہو گی؟ ان کو یہی کہوں کہ انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کہ اللہ جو بھی کرتا ہے انسان کی بہتری کے لیے کرتا ہے، اس نے ضرور کچھ نہ کچھ بہتر سوچا ہوتا ہے، اس لیے کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور اللہ پہ پورا یقین رکھنا چاہیے۔ بہتر ہو گیا سمینہ، صرف ایک سوال میں پوچھنا چاہوں گا اپنی بہن سے، مجھے یہ بتائیے گا کہ ہر چیز کا نعم و بدل ہوتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں انسان کے جس کا نعم و بدل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت ماشاءاللہ شکر ادا کرنے والی ہوتی ہے، لیکن انسان ہونے کے ناطے کبھی نہ کبھی کمی محسوس ہوتی ہے جب دوسروں کو دیکھتی ہو کہ میرے ہاتھ ہوتے تو میں بھی کچھ نہ کچھ مزید آگے کر سکتی تھی۔ شروع میں لگتا تھا، جب ہوش سنبھالا تب ایسا محسوس ہوتا تھا، مگر گھر والوں نے نہیں سمجھایا کہ نہیں بیٹا، اللہ جو بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ سچ میں اللہ نے بہت بہتر کیا میرے لیے۔ بہترین ہو گیا۔ کھانا شانا بھی بنا لیتی ہو ویسے؟ ہاں جی، کیا بناتی ہو؟ چاول وغیرہ جو بھی ہو بنا لیتی ہوں۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے! کیا کیا اس کے بھی کوئی ولاگ شلوگ بناتی ہو آپ؟ نہیں ابھی تک نہیں بنایا، کھانے شانے کا آپ کو بنانا چاہیے، یہ سجیشن ہے بھائی کی آپ کی طرف۔ ابھی صرف چائے بنائی تھی۔ پاؤ سے چائے صحیح بن گئی؟ جی کس نے تعریف کی؟ سب نے پی تھی، گھر پہ ابو نے، امی نے، سب نے پی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے شک آپ کو ہاتھ نہیں دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی فیملی کے تھرو یا عوض آپ کو اتنے ہاتھ دیے ہیں کہ آپ کو 2 ہاتھوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یقین جانے کہ آپ کے باپ کے 2 ہاتھ بھی آپ کے، آپ کی والدہ کے 2 ہاتھ آپ کے بہن بھائیوں کے ہاتھ وہ بھی آپ کے، اور بڑی موٹیویشن ہو آپ ملک پاکستان کے لیے۔ آپ ملک پاکستان کا سرمایہ ہو، ملک پاکستان کی بہن ہو، ملک پاکستان کی بیٹی ہو۔ لاسٹ میں حکومت وقت سے، دیکھنے والوں سے کچھ کہنا چاہو گی، کوئی پیغام دینا چاہو گی، یا جو بھی دل میں آپ کی ہے؟ میں یہی کہوں گی کہ حکومت پنجاب کو، کہ جو معذور بچے ہیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ ان کو کرنا چاہیے، اور کچھ نہیں تو ان کے پڑھائی کا تو ضرور کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، اور باقی سب سے یہی کہوں کہ ہمت نہیں ہارنی چاہیے، انسان اگر ہمت رکھے اور اللہ پہ یقین رکھے تو ہر چیز آسان ہو جاتی ہے۔ بہتر ہو گیا میری بہن۔ ناظرین، میں آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں کہ یہ ہماری چھوٹی بہن ہے، اور اس سے جب بھی میرا رابطہ ہوتا ہے یا جب بھی ہم انٹرویو کے لیے یا کسی کام کے لیے جب بات کرتے ہیں یا پھر آتے ہیں، تو ٹو بی آنیسٹلی ایمانداری سے بتاتا ہوں کہ مجھے بہت زیادہ حوصلہ ملتا ہے۔ اگر میں کبھی ڈپریس ہو جاؤں یا مجھے کوئی ایسا ڈپریشن آ جاتا ہے تو میں اس بہن کی ویڈیو دیکھتا ہوں تو مجھے اتنی کہ حوصلہ افزائی ملتی ہے، اتنی حوصلہ افزائی ملتی ہے کہ یقین جانے کہ
कमी महसूस नहीं होती ज़िंदगी में किसी भी गम की। बहरहाल नाज़रीन, अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद है तो कमेंट सेक्शन पे लाजमी बताइएगा, और खुदारा मेरी दिली तौर पर आप सबसे दरख्वास्त है कि अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी ना करें। अगर कोई ऐसे स्पेशल हमारे बहन भाई या स्पेशल पर्सन्स हमारे आगे पीछे आते हैं तो उनको ऐसी नज़रों से ना देखा जाए कि वो ख़ुद को कोई हकीर समझे या हकीर जाने, तो खुदारा उनको भी ऐसी अहमियत दे जैसे आप अपने बहन भाइयों को देते हैं। ये मुल्क पाकिस्तान की बहन है, बेटी है, तो मरियम नवाज़ साहिबा से भी दरख्वास्त करती है मेरी बहन के खुदारा तालीम हम जैसे लोगों के लिए भी बाला तर की जाए, ताकि हम जैसे लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल कर सकें, किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत दरपेश ना आए। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद है तो कमेंट सेक्शन पर लाजमी बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।